لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق اللہ العظیم۔ بقول شاعر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہوں نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہوں نزول کتاب، گروہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، تازبت بہت مشکل اس سے المعانی کا، تازبت بہت مشکل اس سے المعانی کا، کہہ ڈال قلندر سے اسرار کتاب آخر، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است و قدیم، قرآن میں ہو غوط ازن اے مرد مسلمان، اللہ کری تجھ کو عطا جدت کردار، گرتوں میں خواہی مسلمان ازیستن، نیت ممکن جز بھائی قرآن ازیستن۔ محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین، معزز مہمانان گرامی اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے فضیلت قرآن۔ سامعین محترم، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، دلوں کے امراض کی شفا، ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت تیرے قرآن پر خوشی منائے، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشنی آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کی راہ سے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ سرنمیبل قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس پر عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، لیکن افسوس کہ آج ہم قرآن پاک سے دوری ہو چکے ہیں، اس لیے تو کفار کے نام نہاد قوتیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور طرح طرح کے مظالم کرتے ہیں۔ اگر آج مسلمانوں کا اینڈ سے اینڈ بچ رہا ہے تو اس کے صاف اور واضح وجہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ اس لیے تو شاعر فرماتا ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئی تاریخ قرآن ہو کر۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنی نمودار ہوگی۔ پوچھا گیا، اے اللہ کی رسول، نکلنے کی راہ کون سی ہوگی؟ فرمایا، اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر بھی موجود ہے اور بعد میں آنے والوں کی بھی، اور تمہارے اپنے متعلق بھی حکم موجود ہے۔ وہ قول فیصل ہے، وہ معقول بات ہے، اور یہ وہ کوئی نہیں۔ جو کوئی اس سرکشی سے قرآن کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کی پیروی سے خیالات کبھی سے محفوظ رہتے ہیں اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتی اور بار بار پڑھنے سے پراتا نہیں ہوتا۔ جو قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا، جو لوگوں کو ان کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھی راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ سامعین محترم، آخر میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو بھی ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ دشمن نہ ملے گا تم کو شیطان سے بدتر، دشمن نہ ملے گا تم کو شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ وما علینا الا البلاغ۔